اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ جیسے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق ذکر ہوا، جو بھی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی ساری بنیاد خوابوں پر ہوتی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا۔ اب آج کل بھی کوئی نکلا ہوا ہے، بڑا سمجھدار ہے، وہ خود کو امام مہدی کہتا نہیں ہے لیکن باتیں وہی کر رہا ہے۔ احادیث میں امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق جو آئے باتیں وہی کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے سمجھ لیں، اور جو لوگ ان سے کہتے جی آپ امام مہدی ہے تو انکار بھی نہیں کر رہا ہے۔ ایسی بیوقوف عوام ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، مجھے یہ بتاتے ہیں جتنے یہ لوگ دعوے دار ہیں سب کو دیکھ شکل و صورت خلاف شرع۔ امام مہدی کا کتنا بلند مقام ہے، وہ تیری شکل میں آئے گا۔ لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ اب اس کے پاس ان کے ایک میں نے دیکھا، جب نام سنا، یہ کل کی بات ہے، عشاء کے بعد کی، میں نے کہا دیکھ لو یہ بلا کیا ہے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے داڑھیوں والے اس کے سامنے، یہ خوفزدہ بیٹھے ہوئے، ہم کہیں انکار کریں تو کافر نہ ہو جائے۔ اگر ہم کہیں انکار کریں تو کہیں کافر نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ساتھ پڑ جاتے ہیں، ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی زرخیز زمین ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا نا تو وہ بھی مل جائے گا۔ ہمارے مولانا منظور مغل صاحب فرماتے ہیں سب کے سارے صوبوں میں مدعی نبوت پیدا ہوئے، بلوچستان میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کھڑا وہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس پر شور کرنے لگے۔ میں نے کہا یار شور کیوں کرتے ہو، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارا بھی حق ہے۔ تمہارے ہر صوبے میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی رسالت کا، کوئی مہدویت کا، ہمارے ایک بلوچ نے اگر دعویٰ کر لیا کہ میں خدا ہوں تو کیا ہوا؟ سب کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے۔ خواب یہ کیا ہے؟ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح کا تعلق دوسرے عالم کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں عالم امثال۔ یہ عالم امثال میں جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نا، اس سے عالم دنیا کی کون سی چیز مراد ہے؟ اسے کہتے ہیں خوابوں کی تعبیر۔ آپ نے خواب میں سانپ دیکھا تو عالم امثال کے خواب سے دنیا کی کیا چیز مراد ہے؟ تو کہتے ہیں اس سے دشمن مراد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے اونٹ پڑا ہوا ہے، وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، تو اس سے زیادہ بیر رکھنے والا دشمن۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس عالم کے اس چیز سے اس عالم کی کون سی چیز مراد ہوگی، وہ اس عالم کی چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن مراد کچھ اور ہوتا ہے۔ خوابوں کے علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہے۔ ایک ہے تخیل انسانی۔ تخیل انسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان رات کو سوتے ہوئے سوچتے سوچتے سو جاتا ہے، اب اسے وہی چیز خواب میں نظر آتی ہے۔ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ آپ کی سوچ ہے یا آپ کے خیالات ہے۔ ایک ہوتا ہے تسویلی شیطانی، شیطانی قسم کے خواب آنا تاکہ خواب میں انسان گمراہ ہو جائے، یا گندے خواب آنا، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ شیطانی معاملہ ہوتا ہے۔ اور ایک خواب ہوتا ہے الہام ربانی، یہ خواب قابل تعبیر ہوتا ہے۔ آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور
شیطانی خیالات بھی نہیں ہوتے۔ زیادہ آدمی بخار زیادہ ہو تو خواب نظر آ جاتے ہیں، کھانا زیادہ کھا لے تو خواب نظر آ جاتا ہے، نیند زیادہ گہری ہو جائے تو خواب نظر آ جاتے ہیں۔ اور یہ میرے پاس لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے، مولوی صاحب مجھے یہ خواب آیا، پورے گھنٹے کا خواب۔ یاد رکھیں جو قابل تعبیر خواب ہوتا ہے نا وہ چند سیکنڈوں کا ہوتا ہے، اس میں کہانیاں نہیں ہوتی۔ تو اول تو یہ ہے کہ ہر خواب قابل تعبیر نہیں، جو خواب خلاف شرع ہو آپ سمجھ جائے یہ تصویر شیطانی ہے، شیطان مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ خواب میں آپ دیکھ رہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ سے کہہ رہے کہ آپ امام مہدی ہے۔ یاد رکھیں امام مہدی کی ابتدا خوابوں پر نہیں ہے، ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں، لوگوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ امام مہدی ہے، اور ایک ہی دن میں یہ ساری کہانی ہو جائے گی اور سارے لوگ اس پر اتفاق کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے اور ہم ان کو پہچان نہ لیں۔ نہیں، وہ جب آ جائیں گے نا سب پہچان لیں گے انشاءاللہ، راہ راست پر جتنے لوگ ہیں سب پہچان لیں گے۔ دجال کا ظہور ہوگا اس کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، فجر کا وقت ہوگا اور وہ حضرت امام مہدی کے امامت میں یعنی ان کے اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک قادیانی نے مجھ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ تو نبی کی توہین ہو گئی کہ وہ امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا تیرا جو نبی تھا وہ تو اپنے مولوی نور الدین حکیم نور الدین سے کہتا ہے کہ وہ آگے نماز پڑھا، اس نے کہا حضرت مجھے بواسیر کی تکلیف ہے، مجھ سے مسلسل خون جاری ہے، تو کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا نبی بواسیری کے پیچھے پڑھے تو ہو جاتی ہے، امام مہدی کے پیچھے پڑھے تو نہیں ہوتی۔ اس لیے اس نے یہ ڈنڈورا پیٹا کہ امام اچھا وہ خود امام مہدی بھی بنا، مسیح موعود بھی بنا اور نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ بھی بنا، ان تینوں کو ایک کر دیا۔ وہی ایک مرزا قادیانی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھیں اول تو ہر خواب قابل تعبیر نہیں۔ آپ اگر ایسا کوئی خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں کوئی آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ امام مہدی ہیں، آپ اپنے آپ کی طرف بھی تو دیکھیں، میں اس قابل ہوں کہ حضرت عیسیٰ میرے پیچھے نماز پڑھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز پڑھانے کو تو چھوڑ دیں، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے آفس میں 2 بندوں کی امامت کرا سکوں؟ نہیں ہے تو بائیں طرف تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ناگوار خواب نظر آئے بائیں طرف تھوک دے اور اعوذ باللہ پڑھے اور مانگے اللہ سے کہ اللہ اس خواب کے شر سے مجھے بچا دے۔ عام طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو خواب آتے رہے ہوں، خواب اس کو آتے رہے ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ شیطانی خواب ہے، تیری شکل امام مہدی والی نہیں ہے۔ تو جتنے یہ گمراہ ہوتا ہے نا یہ خوابوں کی بنیاد پر، مرزا قادیانی کی نبوت کے جتنے دلائل نعوذ باللہ سب کی ابتدا خوابوں سے ہوئی ہے۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کسی کے خواب کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر جب آپ کا وہ خواب شرعی قواعد کے خلاف ہوں تو پھر تو 100% جھوٹا ہے۔ اس لیے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں، کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی اور جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، تاکہ ان شیطانی معاملات سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، بزرگوں نے ایک تجربہ کیا اور وہ تجربہ 100% کامیاب رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو شیطانی خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر حضرت عمر کا نام لکھ دے، انشاءاللہ شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اس بات پہ تو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا بڑا تجربہ۔ تو یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، اور وہ ان شیطانی خوابوں کو جب دیکھتے ہیں
تو کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، کوئی ولایت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ اب پچھلے دن ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں خدا سے باتیں کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی بھی خدا سے باتیں کرتا تھا۔ یہ سارے ہو سکتا ہے کہ خواب ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے باتیں کرتا ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے کہتا ہو کہ تو امام مہدی ہے، لیکن انسان اپنی عقل سے بھی سوچے۔ امام مہدی چونکہ آنے والے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کا نام بھی بتایا، ماں کا نام بھی بتایا، باپ کا نام بھی بتایا، قد و قامت کے بارے میں بتایا، چہرے کا پورا نقشہ بتایا، ان کے علامات ساری کی ساری نبی علیہ السلام نے بتا دی، تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی شخص کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ آنے والے دور میں ہو سکتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ ساری تفصیلات بتا دی۔ اور یاد رکھیں، مہدی کے معنی ہے ہدایت یافتہ۔ میں بھی مہدی ہوں، آپ بھی مہدی ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی آپ لوگ جمعے کے دن سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اٹھ کر جمعے کی نماز پڑھیں گے، ایک اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ہدایت نہیں ہے، ہدایت یافتہ ہے نا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے میں بھی مہدی ہوں، اس معنی کے اعتبار سے آپ بھی مہدی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، لیکن وہ مہدی جو خاص مہدی ہے وہ اور ہے، اور ان کا نام، والد کا نام، والدہ کا نام، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں رہیں گے، کہاں سے جائیں گے، کیسے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، یہاں تک کہ ان کے چہرے کی صفات بھی بتا دی، تاکہ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو انشاءاللہ سارے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اب ٹینشن نہ لیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔